اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ بھی تقریباً گزر گیا۔ اللہ پاک ہمارے روزے قبول کرے اور ان میں جو کمی کوتاہی رہی اس کو دور فرما کر اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور رمضان میں جتنی بھی باتیں ہم سے ہو سکیں اور جو ہم سے کمی کوتاہیاں رہ گئیں اور جو ہم نے نیکی کے کام کیے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف اپنے اور اللہ رب العزت ان کو درگزر فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ عید کی آمد ہے۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں اور جتنے بھی میرے ویلاگس دیکھنے والے ہیں ان سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو اور عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں، آمین، الحمدللہ۔ آئیے اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں عید کے دن کی اہمیت اور عید پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرماتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام جاری کرتے، اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے روانہ فرماتے، یا کسی چیز کے بارے میں حکم فرمانا ہوتا تو آپ اس کے متعلق حکم فرماتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑھی جن میں اذان اور اقامت نہیں تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کے متعلق حکم فرمایا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنی گردنوں سے زیور اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر رہی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چلے گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے روز حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حائضہ عورتیں جائے نماز سے دور رہیں۔ کسی عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ والی اسے اپنی چادر میں شریک کار بنا لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر ایام تشریق میں ان کے پاس آئے تو ان کے پاس 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ جنگ باس میں انصار کے کارناموں کے بارے میں گیت گا رہی تھی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ تو ایام عید ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔
بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز طاق عدد میں کھجوریں تناول فرما کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عید کا دن ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو ہمیں خود بھی عید کی ہم ماشاءاللہ روزے تو سارے بڑی خوشی رکھتے ہیں اور رمضان کی عبادات میں بھی بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ نیکیاں کما سکیں، لیکن عید کے دن ہم تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں کہ عید کی نماز کبھی ہم پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہوں میں جائیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔